أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے گفتگو کا آغاز کریں سے پہلے نبی محترم رسول معظم شافع امم تاجدار حرم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روایت سنت الاعتکاف. کس زباں سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. رزم کا میدہ بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. آج بیان کا موضوع ہے داستان اہل بیت. الحمدللہ ہمارے درمیان ماہ محرم شریف جاری ہے، جس میں بالخصوص ہم مسلمان اہل بیت کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور ان میں بالخصوص شہیدان کربلا، اسیران کربلا، اور ان کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ نواسۂ رسول، جگر گوشے بطول، چمن فاطمہ کی گلشن کے مہکتے پھول، ہم مومنوں کے دلوں کے چین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل کرنے اور سننے کی سعادتیں پاتے ہیں. قرآن مقدس کے 25ویں پارے کی سورہ شورا کی آیت نمبر 23 آیت ہے، جو ابھی آپ حضرات کے سامنے ہم نے پڑھی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سب سے پہلے یہ سماعت فرمائیں کہ یہ آیت مبارکہ کب اور کیسے نازل ہوئی، اور پھر انشاءاللہ اس کے تناظر میں آپ کو مزید گفتگو کے درمیان آگے لے کے جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پاک کا مقام کتنا بلند کیا ہے. اور وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہے مگر اہل بیت پاک کی محبت کے حوالے سے کچھ بھی کمپرومائز کر لے، تو پھر اس کا ایمان کتنے نیچے درجے کا ہے، بلکہ حقیقت میں وہ مسلمان کہے جانے کے لائق بھی ہے کہ نہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. سماعت فرمائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کوئی مال و اسباب نہیں تھا، لیکن یاد رکھنا یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری فقر تھا. یہ غریبی وہ تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائی تھی، ورنہ میرے آقا خود چاہتے، ارشاد فرماتے میرے آقا اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے. مگر ہمارے آقا علیہ السلام نے مالداری کو، امیری کو پسند نہیں فرمایا، غریبی جو ہے اختیار فرمائی اور اپنے غریب امتیوں سے زیادہ پیار فرمایا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو بظاہر حضور کے پاس مال و اسباب نہیں تھا، لیکن شان کیا ہے میرے آقا کی؟ شاعر نے کہا تھا نا کہ بڑا پیارا شعر مجھے یاد آتا، ذہن سے نکل رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فقر اختیار فرمایا، حضور علیہ السلام نے اختیاری، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا ہے؟ ایک شاعر کا شعر اللہ کرے مجھے جلدی یاد آ جائے، بہت پیارا شعر، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اس سے پہلے کیا ہے؟ دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. سنو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، مالک کونین ہے. بھائی دونوں جہاں کے مالک کون ہے؟ ہمارے آقا اللہ کی طرف سے. کہتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. گھر گھر کو جو صدقہ مل رہا ہے یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے مل رہا ہے. لیکن چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو، فقیری کو اختیار فرمایا تو ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو بظاہر آپ کے پاس مال و اسباب نہیں تھا. تو انصار صحابہ جو پہلے سے مدینہ منورہ میں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کوئی مال و اسباب نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد سب نے مال و اسباب جمع کیا
اور مال و اسباب بہت سارا جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ایمان ملا آپ کے صدقے، عرفان ملا آپ کے صدقے، قرآن ملا آپ کے صدقے، اسلام کا نور ملا آپ کے صدقے، جہالت کے اندھیروں سے باہر آ گئے آپ کے صدقے، حقیقت میں رحمان ملا آپ کے صدقے، تو یا رسول اللہ ہم خادموں کی طرف سے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے آپ قبول فرما لیں۔ عرض کیا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے خادموں کی طرف سے آپ قبول فرما لیں۔ اس وقت یہ قرآن پاک کے 25ویں پارے کی سورہ شورى کی 23ویں آیت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب تم فرما دو لوگوں میں اس پر یعنی تبلیغ دین کرنے پر، تمہیں نیکی کی دعوت دینے پر، اللہ کے قریب کرنے پر، جنت کا راستہ بتانے پر، جہنم سے آزاد کرنے پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی دولت نہیں مانگتا، کسی مال کا سوال نہیں کرتا، بس میں چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، تم میرے اہل بیت سے ٹوٹ کے محبت کرو، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، تمہارا مال لے کے میں کروں گا کیا؟ الحمدللہ میں تو مالی کی جنت ہوں، مجھے مال کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے پاس رکھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم مجھے دو ضرور دو مگر تبلیغ کے عوض میں نہیں، وہ تم پر اللہ نے فرض قرار دیا ہو کیا؟ میرے اہل بیت کی محبت۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کو ججمنٹ بتا دیا گیا، پیغام دے دیا گیا، سندیش عام کر دیا گیا، لوگوں ایک نمازی 5 وقت کا نہیں تہجد پڑھنے والا نمازی بن جائے، ایک آدمی 2.5% زکوٰۃ نکالنے والا نہیں بلکہ ہر مہینے اپنی پوری کی پوری پراپرٹی اللہ کے نام صدقہ کرنے والا بن جائے، لیکن سچویشن یہ ہو کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، پوزیشن یہ ہو کہ اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہو۔ اب میں نہیں کہتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں، میرے آقا فرماتے ایک بندہ خانہ کعبہ کے پاس گیا، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے پاس رہ کر نماز اس نے پڑھی، صامہ اور روزہ بھی رکھا اور پھر مر گیا۔ اب یہاں حدیث ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، آگے ہوگی، مگر یہاں رک کر کے میں جتنے مسجد سارے والان میں مجھے سننے والے موجود ہیں، ایمانداری سے دل سے بتائیے گا، ایک بندہ ہے خانہ کعبہ کے پاس چلا گیا، نماز کی حالت میں ہے اور اس نے روزہ بھی رکھ رکھا ہے، مقام ابراہیم بھی پاس میں ہے، خانہ کعبہ بھی سامنے ہے، اور الحمدللہ وہ بندہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے عالم میں اس کی موت ہو جائے، ایمانداری سے بتاؤ کتنی بڑی موت ہے، کتنی عظیم الشان موت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس موت کا ذکر سن کر کے کہے گا یا اللہ مجھے بھی ایسی برکت والی موت دے، مگر سنو حضور نے کیا فرمایا، وہ نماز پڑھنے والا جنت میں نہیں جہنم میں گیا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان گیا، ثم صلی وصام، وہاں جا کر اس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا، ثم مات، پھر مر گیا، مگر اس کی سچویشن یہ تھی، اس کی حالت یہ تھی، وہ میرے اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، وہ میرے اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا۔ نتیجہ رزلٹ آگے بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پتہ چلا کتنی بڑی عبادت کر لو آپ، قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، نماز پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، روزی کی حالت میں مر جاؤ، اللہ کو یاد کرتے روتے روتے مر جاؤ، لیکن پرابلم یہ ہو کہ ہمارے معاذ اللہ کسی کے دل میں اہل بیت کی نفرت ہو، امام حسین کی نفرت ہو معاذ اللہ، امام حسن کی نفرت ہو معاذ اللہ، یا حضرت مولا علی کی نفرت ہو معاذ اللہ، یا بی بی فاطمہ زہرا کا بغض ہو معاذ اللہ، یا ازواج مطہرات جو ہماری 11 مائیں ہیں الحمدللہ، جنہیں قرآن پاک نے امہات المومنین کہا ہے، ان میں سے کسی کا بغض اگر کسی کے دل میں ہو، پڑھ لے بیٹا کتنی پڑھے گا، ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ تیرے منہ پہ مارا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی نماز قبول ہے جو اہل بیت کی محبت میں پڑھی جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہی قرآن کی تلاوت مقبول ہے جو اہل بیت کی محبت میں کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہی سجدہ مقبول ہے جو اہل بیت کی محبت میں کیا جائے۔ تو یہاں سے آپ حضرات سمجھ گئے اہل بیت کی محبت کتنی زبردست ہے۔ اس کے بغیر نہ تو ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارا کوئی بھی نیک کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اور اہل بیت کی محبت کی بات آئے تو میں آپ کو بات بتاؤں، قیامت کے دن یا جو ہمارے آپس کے رشتے ہیں نا سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، ایک رشتہ ایسا ہے جو باقی رہے گا، وہ کون سا؟ ہمارے آقا کا رشتہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے نا، جو اہل بیت کہلاتے ہیں، سادات کہلاتے ہیں، آل رسول کہلاتے ہیں، ان کا چونکہ ڈائریکٹ کنیکشن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری سے ہے۔ ایک حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آقا علیہ السلام کے پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے کہہ دیا، اے صفیہ، اللہ کے دربار میں رسول اللہ کی رشتہ داری تمہیں کام نہیں دے گی۔ یہ جملے تھے، بتاؤ، اے صفیہ، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن رسول پاک کی رشتہ داری تمہیں کام نہیں آئے گی۔ جب یہ خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، میرے آقا علیہ السلام اتنے غضبناک ہوئے، راوی کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جلال کی کیفیت طاری ہو گئی، اور حضور نے فرمایا بلال لوگوں کو جمع کرو۔ حضرت بلال گئے،
مسجد میں لوگوں کو جمع کیا. میرے آقا علیہ السلام منبر میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے رشتہ داری کام نہیں آئے گی. یاد رکھنا قیامت میں ہر حسب و نسب یعنی نسبی اور سسرالی ہر طرح کا رشتہ ختم ہو جائے گا مگر میرا رشتہ باقی رہے گا. حضور نے فرمایا میرا رشتہ دنیا کے اندر بھی جڑا ہوا ہے آخرت کے اندر بھی جڑا ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہے اہل بیت پاک کی نسبت. اہل بیت کا جو ہم ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ, ان کے ناموں پر جانے قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کا عرس آ جائے, امام علی مقام کی فاتح آ جائے, ہم سینکڑوں میں نہیں ہزاروں روپے میں ماشاءاللہ مال خرچ کرتے ہیں. کھچڑوں پر کھچڑے بن رہے ہیں, سبیلیں لگائی جا رہی ہیں, اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, پانی پلایا جا رہا ہے, اور نہ جانے کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے اور امام علی مقام کے چاہنے والے کتنا دھن دولت اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اہل بیت کی محبت میں. تو اہل بیت کی محبت آخر ہے کیا ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے بندہ اتنا مال خرچ کر رہا ہے؟ جی ہاں, اہل بیت کی محبت اور ان کا مرتبہ جو اصل میں بلند ہوا ہے نا, وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہوا. اور ہمارے مذہب اسلام میں کنیکشن کا, نسبت کا بہت بڑا معاملہ ہے. اب دیکھو, اب یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر میرا یہی رومال مدینے چلا جائے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے سنہری جالیاں ہیں, ایک بار ٹچ ہو کے آ جائے اور کوئی یہ اعلان کر دے کہ ماشاءاللہ اس رومال کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں سے چھو کر کے آیا ہے, ہر بندہ چاہے گا یار مجھے مل جائے, یار مجھے مل جائے, یار مجھے مل جائے. بھائی صاحب بتاؤ کیا لوگ ہیں آپ, اس کی فیس لے لو مجھ سے جو لینی, لاکھوں میں لے لو, کروڑوں میں لے لو, یار بھائی صاحب مجھے دے لو. کیوں؟ ابھی تک اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اب اتنا اس کا مقام بلند ہو گیا کہ لوگ کروڑوں میں بولی لگا رہے ہیں. کیوں؟ نسبت کی وجہ سے. جے پور بھی ہے ماشاءاللہ, اور بھی کئی شہر دنیا کے اندر موجود ہیں, مگر آپ اتنا نہیں روتے کسی شہر کے لیے, اتنا کیا کچھ بھی نہیں روتے کسی شہر کے لیے. کبھی آپ نے جے پور کے لیے روتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں, دیکھو کیوں رہنا جے پور کے لیے ہو, لیکن آپ نے مدینے کے لیے روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہو. دن رات تڑپتے دیوانے, الہی دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یہ رو کیوں رہے مدینے کے لیے؟ مدینے کا کنیکشن ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام سے. تو نسبت نے مدینے کو بلند کر دیا, اسی طرح نسبت نے اہل بیت کو بھی ممتاز کر دیا. اور سماعت فرمائیں, ہمارے بزرگان دین کی اگر لسٹ اٹھائیں, ان کی تاریخ پڑھیں تو انہوں نے اہل بیت پاک کا کتنا ادب و احترام کیا. میں آپ کو دو واقعے سناتا ہوں. دیکھو, پہلے ایک بزرگ ہوئے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ, ہو سکتا ہے کئی نام پہلے سنا ہوگا ان کا, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. اب دیکھو یہ سادات کرام کا, اہل بیت کا کتنا ادب کرتے تھے. ہوا یہ کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید آیا لندن سے, اور آیا اور حضرت کے لیے تحفے میں گھڑی لے کر کے آیا, واچ گھڑی لے کر کے آیا. حضرت کو دی, حضرت نے قبول فرما لی. وہ گھڑی اتنی زبردست تھی, طوفان, آندھی, زلزلے, سردی, گرمی, برسات کے بارے میں معلومات دیتی رہتی تھی. اس کے علاوہ ڈائریکشن, قبلے کی سمت معلوم کرنی ہے کہ بھائی قبلہ کس طرف ہے, تو گھڑی آپ کو بتائی گئی تھی کہ قبلہ اس طرف ہے. اتنی مبارک وہ گھڑی تھی, بڑی زبردست, اور اس وقت کے حساب سے وہ 30 سے 40 ہزار روپے کی تھی. ابھی بات کی جائے تو وہ بولی لاکھوں میں جائے گی. تو 30 سے 40 ہزار کی اس وقت تھی. اب پتہ ہے کیا ہوا, حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک سید صاحب حاضر ہوئے, آل رسول, اور انہوں نے جب حضرت کے ہاتھ میں گھڑی دیکھی تو سید صاحب نے درخواست کر دی کہ حضرت یہ گھڑی مجھے عطا فرما دیں. ہاتھوں ہاتھ, کنتو پرنتو نہیں, اگر مگر نہیں, یہاں وہاں نہیں, فوراً حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے گھڑی اتاری, سید صاحب کی بارگاہ میں پیش کر دی. تو کسی مرید نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے, اتنی مہنگی گھڑی, اور ایسی گھڑی جلدی مل نہیں سکتی, اور آپ نے سید صاحب کے ایک بار کہنے پر دے دی. حضرت آپ ان کو اس کے وجہ پیسے دے دیتے یا کوئی دوسری چیز دے دیتے, آپ نے گھڑی اتار کے دے دی. حضرت پھر پتہ نہیں سید بھی ہے کہ نہیں. مرید نے کہا جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا آج, یہ ہماری بھی پرابلم ہے, فلاں سید صاحب, کیسے معلوم سید صاحب کو پروف دکھاؤ. ہلو کس کے بیٹے ہو آپ؟ امجد بھائی کا. مجھے پروف دکھاؤ, پروف دکھاؤ. ارے بھائی امجد بھائی کا بیٹا, نہیں میں نہیں ماننا. اب پروف دکھاؤ. کیا کرو گے آپ؟ آدھار کارڈ دکھا دو گے, پہچان پتر دکھا دو گے, ڈرائیونگ لائسنس دکھا دو گے, اور نہیں تو پاسپورٹ دکھا دو گے. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ اور جب میں زیادہ بحث کروں گا تو آپ کیا کرو گے؟ ارے ہمارے پڑوسی سے معلوم کر لو, ہمارے محلے والوں سے معلوم کر لو, امجد بھائی کا بیٹا ہوں, امجد بھائی میرے پاپا ہیں. سید صاحب بھی تو یہ کہہ سکتے بیچارے ہیں. وہ کیا کریں کہ آپ کو مدینے لے کے جائیں, سنہری جالیاں ہٹوائیں, حضور کی قبر شریف کے پاس لے کے جائیں, اور حضور علیہ السلام سے آواز لگوائیں کہ حضور اس کو گواہی دیجیے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں.
اس طرح کی تحقیقات اسلام میں جائز نہیں. یاد رکھیے گا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ وہ آل رسول ہے، وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے الحمدللہ میں آل رسول، وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے الحمدللہ میں آل رسول میں سید ہوں ماشاءاللہ. آپ کی ذمہ داری ہے سر جھکا کے مان لو کہ سید ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ اس کے رب کا میٹر ہے، اللہ جانے وہ جانے. میرے آقا نے فرمایا جو اپنا باپ چینج کر لے، مطلب اپنا نسب بدل لے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. ایک بندہ کرم بھائی کا بیٹا ہے اور بتا رہا ہے امجد بھائی کا، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. فخر سے نام لو اپنے باپ کا، الحمدللہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں. شرم مت کرو. جو اپنے باپ کا نام چینج کر کے دوسرا نام لائے گا، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دے گا. تو مرید نے کہا حضرت اس نے تو خالی یہ بتایا کہ میں سید ہوں، اور آپ نے یہ سید نام سن کر کے نذرانہ پیش کر دیا، وہ بھی اتنا قیمتی. اب جملہ سنو حضرت غلام فرید اتار کا، جن کی توجہ ہے قسم خدا کی مزہ آ جائے گا. حضرت غلام فرید اتار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے میرے مرید، میں سید نام کا ہی نذرانہ دے سکتا ہوں جو میں نے دے دیا، سید ذات کا نذرانہ پیش کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں. انہوں نے کہا میں سید ہوں تو میں نے سید نام سن کر کے نذرانہ دیا. قسم خدا کی سید نام کا نذرانہ ہی میں پیش کر سکتا ہوں، سید ذات کا نذرانہ کیا ہوتا ہے وہ تو میں جانتا بھی نہیں، اور وہ سوائے اللہ کے کوئی ادب ہی نہیں کر سکتا. دیکھو آپ یہ ہمارے بزرگوں کا حال ہے، سیدوں کا ادب، اہل بیت کا ادب، آل رسول کا ادب ضروری ہے، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے ہیں. میرے بیٹے کو کوئی کچھ کہہ دے گا مجھے برا لگے گا نہیں؟ لگے گا نا. آپ کے بیٹے کو کوئی برا کہہ دے گا تو برا لگے گا کہ نہیں؟ ارے آستین چڑھا لیں گے. اگر کوئی حضور کے بیٹے کو برا بلا کہے، میں جانتا ہوں کچھ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی آپ کو ملیں گے سوسائٹی میں جو کہیں گے میں کیسے مانوں سید ہے، نماز تو پڑھتا ہی نہیں. تو بھائی جان کیا سید ہونے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ یہ تو اسلام میں نہیں ہے. نہیں پڑھ رہے سید صاحب یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دی اس کا نام جہنم کے اس دروازے میں لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. نو ڈاؤٹ میرے آقا کا فرمان حق حق اور حق ہے. لیکن کسی سید کو سید ثابت کرنے کے لیے کیا نماز کا سہارا لیں گے؟ اور داڑھی تو حدیث کی، میں کیسے معلوم سید ہے؟ بھائی جان نسبت، صرف اس نسبت کی وجہ سے وہ سید ہے. اگر جو فرائض اس بندے پر واجب ہے، فرض ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے گناہ گار ہوگا نا، اس کو بھی اللہ کے بارے میں توبہ کرنی چاہیے. لیکن چونکہ اس نسبت تو ہے نا اس کے پاس، اسٹیٹس تو اتنا بلند ہے. حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. کون ہے علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی؟ چلو میں میرے عشق رسول کی بات کر دوں. اللہ ہم سب کو حضور کے صدقے مدینے کی حاضری عطا فرمائے، خصوص اللہ ہمارے والدین کو عطا کرے مدینے شریف کی حاضری. سبحان اللہ. اب جس نے دیکھا نا مدینہ وہ تو سمجھ لیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں ان کو بھی سمجھانا چاہوں گا، برائے کرم سمجھیے گا. جب آپ مدینہ شریف جائیں گے مسجد نبوی شریف میں انٹر ہونے کے لیے تو آقا علیہ السلام کے جو نورانی گنبد ہے وہ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی طیبہ جو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. یہ گنبد شریف جو ہے نا آقا علیہ السلام کا کہاں پر ہے؟ یہ حجرہ عائشہ پر بنا ہوا ہے. اور حجرہ عائشہ کہاں ہے؟ یہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہے. یعنی اگر آپ کو سنہری جانب کے وہاں حضور کی بارگاہ میں اگر حاضری دینی نا فیس ٹو فیس تو آپ کو مسجد میں جانا پڑے گا، دربار شریف کے اندر جانا پڑے گا. اب باہر سے زیارت کرو گے تو گنبد خضرا نظر آئے گا، سنہری جانب باہر سے اس طرح نظر نہیں آئیں گی. علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ پتہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے. دیکھو عشق رسول سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، تو اس لیے بڑے اور بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. تو علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ مدینے کی حاضری دی، کتنی مرتبہ. لیکن پتہ کی بات یہ ہے جب بھی مدینے جاتے تھے نا تو اندر نہیں جاتے تھے حضور کی بارگاہ میں. کہاں پر؟ سنہری جالیوں کے وہاں، بلکہ باہر حاضری دیتے تھے جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے. اندر نہیں جاتے تھے. پتہ ہے کیوں؟ سنو. اتنی بار حاضری دی تو ایک بار کسی نے کہا حضرت لوگ دور دور سے آتے دل کی تمنائیں لے کر کے کہ حضور ہمیں مدینے بلا لے، اور جب مدینے آتے تو سب سے بڑی خواہش ان کی ہوتی ہے کہ ہم سنہری جالیوں کے پاس جائیں اور ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. لاکھوں کروڑوں دیوانے آتے اس طریقے سے. لیکن حضرت آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا، آپ اکیلے کو، کسی کو نہیں دیکھا کہ آپ مدینے بہت آتے ہیں مگر کبھی اندر نہیں جاتے. باہر سے سلام عرض کرتے ہیں، باہر سے زیارت کرتے ہیں، کبھی اندر جاتے کیوں نہیں ہے؟ ایک جملہ سن لو بس. حضرت نے جو جواب دیا، دیکھو بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا کتے کا کام گھر کے باہر ہوتا اندر میں. یہ جملہ کتے کا کام گھر کے باہر ہوتا ہے اندر میں. اپنے آپ کو انہوں نے سگے مدینہ کہا، حضور کی بارگاہ کا کتا کہا اپنے آپ کو انہوں نے کہ کتے کا کام گھر کے باہر ہوتا اندر میں. اب اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ اتنا سا جملہ ہے جو عاشقوں کے دلوں میں پیوست ہو گیا کہ واقعی میں یہاں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی. تو یہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ عراق میں ایک امیر شخص رہتا تھا، بڑا مالدار تھا.
ماشاء اللہ اس کی ایک بڑی اچھی عادت تھی, اس کے پاس کافی لوگ روزانہ آتے رہتے تھے, مجلس لگتی تھی. اس کا یہ طریقہ تھا کہ جو آل رسول کوئی آتا نا تو اس آل رسول کو سب سے اونچی جگہ بٹھاتا تھا, سید صاحب کو سب سے اونچی جگہ. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس مالدار آدمی کے گھر پر ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی موجود تھا. کچھ دیر کے بعد ایک سید صاحب بھی تشریف لے کر کے آ گئے. مالدار آدمی کو پتا چلا کہ آل رسول ہے ماشاء اللہ, تو ان کو عزت و احترام کے ساتھ سب سے اونچی جگہ پر بٹھایا. اب مالدار آدمی کو یہ بات کھٹکنے لگ گئی, جو وہ پڑھا لکھا آدمی جو بیٹھا تھا نا پڑھا لکھا, اس کو یہ بات کھٹکنے لگ گئی, ان کو بھائی صاحب کو اوپر, میں اتنا پڑھا لکھا مجھے نیچے, ان سے رہا نہیں گیا. تو انہوں نے زبان دراز کرنا شروع کر دی کہ یہ کیا طریقہ, میں اتنا پڑھا لکھا ہوں اور یہ بھائی صاحب تو پڑھے بھی نہیں ہے, ان کو اوپر بٹھایا مجھے نیچے بٹھایا. ارے ہاں کیا ہوا سید ہے تو کیا ہوا, پڑھا لکھا تو نہیں ہے نا, پڑھا لکھا تو میں ہوں, ایجوکیشن کا مرتبہ سب سے بلند ہے, مجھے اوپر بٹھانا چاہیے. اس کا ہو گیا دماغ خراب, اس مالدار آدمی کا, بڑا نیک آدمی تھا. اس نے کہا بھائی صاحب نیچے بیٹھو, کچھ بات کرنی ہے آپ سے, نہیں بیٹھو. یہ بتاؤ تمہارے بچے ہیں کیا؟ ہاں بالکل بچے ہیں. پڑھتے ہیں کیا؟ ہاں بالکل پڑھتے ہیں, اور یہ کتابیں پڑھتے ہیں. اچھا. تو اس صاحب مکان نے, مطلب اس مالدار آدمی نے اس پڑھے لکھے سے کہا, تم نے اپنے بچوں کے لیے ایسا بندوبست کیوں نہیں کیا کہ تمہارے بچے رسول پاک کی اولاد میں سے پیدا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہا ہوں, یہ تو اللہ کا دیا, اللہ جس کو چاہے ان کی اولاد میں سے پیدا کرے, یہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی. تو فرمایا بالکل اسی طرح میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ آل رسول ہے, اور آل رسول ہونا یہ اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں, یہ تو اللہ کا دیا ہے, اللہ جس کو بنا. اگر تم آل رسول ہوتے میں تم کو وہاں بٹھاتا. زیادہ پڑھے لکھے ہو تو زیادہ گھمنڈ مت کرو, یہی بیٹھو, وہاں وہی بیٹھے گا جو میرے آقا کا بیٹا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اب اہل بیت پاک کی فضیلت کے حوالے سے 2-3 حدیثیں اور سنیں, ٹائم بہت جلدی ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ, پھر آگے مزید کو سمجھانا ہے. پہلے حدیث سنیے, میرے آقا علیہ السلام نے اہل بیت پاک کے بارے میں کیا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام پر فرماتے, تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں, میری اولاد اس کی اولاد سے زیادہ اس کے نزدیک پیاری نہ ہو جائے, میری جان اس کی اپنی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے, اور میرے اہل بیت اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. جب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی میرے آقا علیہ السلام نے ہم سب کو لمحہ فکریہ دیا. ایک کلمہ شریف پڑھنے والوں, اے اپنے آپ کو میرا غلام سمجھنے والوں, اے اسلام کے اندر داخل ہونے والوں, اے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کا لیبل دینے والوں, سوچو تمہاری اولاد ہے, یس, اور محبت کرتے ہو نا, ہاں کرتے. تو کیا تم اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار کرتے ہو, یا میری اولاد سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہو؟ کرو چیک. اگر تم میری اولاد سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہو تو ابھی تم مومن نہیں ہو. یہ میسج ہے حدیث شریف کا. اگر تم اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے پیار نہیں کرتے ابھی تم مومن نہیں ہو. اگر تم اپنی جان سے زیادہ میری جان سے پیار نہیں کرتے تو تم ابھی مومن نہیں ہو. اگر تم میرے اہل بیت سے زیادہ اپنے اہل بیت, اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہو, میرے اہل بیت سے کم اور اس کی بنسبت اپنے گھر والوں سے زیادہ پیار کرتے ہو, ابھی تم مومن نہیں ہو. یہی سوال میرے آقا نے ایک مرتبہ اسلام اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم سے نہیں کیا تھا. عمر یہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو کہنے لگے حضرت اپنی جان سے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ اپنی جان سے پیار. میرے آقا نے فرمایا تم ابھی کامل مومن نہیں ہو. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ میری جان سے پیار نہ کرو. فوراً حضرت عمر کی آواز نکلی, یا رسول اللہ قسم خدا کی مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ کی جان سے پیار ہے, مجھے آپ محبوب ہے یا رسول اللہ. ایک حدیث اور سنیے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جو اللہ سے محبت کرے گا وہ قرآن سے محبت کرے گا, جو قرآن سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے سارے صحابہ اور قرابت داروں سے محبت کرے گا. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو نتیجہ ایمان قرار دیا ہے. ایمان کا رزلٹ کیا؟ اللہ سے محبت کون کرے گا؟ جو قرآن سے کرے گا. قرآن سے محبت کون کرے گا؟ جو رسول اللہ سے محبت کرے گا. جو رسول اللہ سے محبت کرے گا کون کرے گا؟ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرے گا. تو اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے بغیر حضور کی محبت نامکمل, حضور کی محبت کے بغیر قرآن کی محبت نامکمل, اور قرآن کی محبت کے بغیر اللہ الرحمن کی محبت بھی نامکمل. ان سب سے پیار کیجیے, ان سب کو گلے لگائیے, ان سب کو اپنے ذکر کی محفلوں میں شامل کیجیے, بلکہ 24 گھنٹے میں بھائی صاحب اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ اہل بیت کا ذکر ضرور کیجیے, تاکہ روزانہ اگر ہمارے زبان سے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے ہوں تو اللہ پاک کے مقدس صحابہ اور اہل بیت کے مقدس ذکر کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ضرور کیجیے, اور ان کی محبت کو ہلکا مت جانیے گا. نام بتاؤں بڑا, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, سنا ہوگا نا, جلیل القدر صحابی, وہ فرماتے حضور کے اہل بیت سے ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اب 1 سال تک اللہ اکبر
پورے دن کھڑے رہو نماز میں اور روزے کی حالت میں, اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے رہو. کب تک 360 دن, 365 دن, پورے ایک سال. کتنا ثواب ملے گا؟ حساب ہی نہیں ہے, اتنا ثواب ملے گا. مگر حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں حضور کی آل پاک سے, حضور کی اہل بیت سے ایک دن کی محبت جو ہے نا اس ایک سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے خوب پیار کیجیے اہل بیت سے. الحمدللہ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے, اور محرم شریف کا جو مہینہ ہمارے درمیان جاری ہے الحمدللہ, اس میں بالخصوص اہل بیت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ کربلا کے تپتے میدان میں اسی محرم کی 10 تاریخ کو نواز رسول, جگر گوشے بطول, امام علی مقام, امام تشنا کام, امام عرش مقام, امام ہمام, ہم مومنوں کے دلوں کے چین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رفقا کے ساتھ بڑی مظلومیت اور سفاکی کے ساتھ شہید کیا گیا. الحمدللہ آپ کو میں بتا دوں جن کو یاد نہ ہو, ابھی 18 تاریخ گزری ہے. آج کتنی تاریخ ہے؟ 19. کل گزری 18. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. ابھی کون سی تاریخ ہے؟ 19. تو جیسے مغرب ہو جائے گی نا تو کون سی لگ جائے گی؟ 20. انگریزی تاریخ ہے وہ رات کو 12 بجے چینج ہوتی ہے. ابھی کتنی تاریخ انگریزی؟ 26 جولائی. کب تک رہے گی؟ رات کو 12 بجے سے پہلے, اور 12 بجے 27. ایسا ہی ہے. لیکن یہ جو چاند کی جو تاریخ ہے نا یہ رات آتے ہی چینج ہوتی ہے. غروب آفتاب جیسے ہوا رات ہو گئی, غروب آفتاب ابھی جیسے 19 ہے تو غروب آفتاب ہوتی 20 لگ جائے گی. الحمدللہ آپ کو یاد نہ ہو تو بتا رہا ہوں, حالانکہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں, ہماری مسجد میں فاتح بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے شہزادے, جن کے ذریعے اللہ نے قیامت تک کے لیے حسینی سعادات کا سلسلہ جاری فرمایا. میرے حسین تو شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں, آپ کے اور بیٹے بھتیجے نواسے وغیرہ, حضرت علی اصغر 6 ماہ کے وہ بھی شہید ہو گئے, بڑے بیٹے علی اکبر وہ بھی شہید ہو گئے. بچے کون؟ امام زین العابدین. ان کو بھی شہید کرنا چاہیے یزیدیوں نے, مگر چونکہ بیماری بہت زیادہ لاحق تھی, صحیح سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہے تھے بظاہر آپ, تو اس وقت ان کو قتل نہیں کیا یزیدیوں نے, شہید نہیں کیا, زنجیروں میں جکڑ کر کے قیدی بنا لیا معاذ اللہ. انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک امام حسین کی نسل پاک کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت امام زین العابدین کو اس کا بتا ہے 18 محرم کو, کل گزرا ماشاءاللہ. اپنی مسجد میں پرسوں عشاء کی نماز کے بعد محفل تھی, ہر سال کرتے ہیں, ان کی یاد میں الحمدللہ. امام زین العابدین کا بڑا نام, ایک حدیث سنا دوں آپ کو, چلو ان کے جب نام آئے تو حدیث سنا دوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. امام حسین آ گئے. کون آئے؟ حضور کی بارگاہ میں نواز رسول امام حسین آ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ایک وقت آئے گا کہ میرے اس بیٹے حسین کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام علی ہوگا. قیامت کے دن جب وہ علی بیٹا ہوگا تو اللہ کے دربار سے کوئی منادی پکارنے والا باطن عرش سے ندا کرے گا کہ اے سید العابدین اٹھ جا فیقومہ. میرے آقا فرماتے ہیں یہ آواز جب سنیں گے سید العابدین تو کھڑے ہو جائیں گے. سید العابدین کون ہے؟ امام زین العابدین. حضور نے ان کے بارے میں پہلی پیشن گوئی کر دی تھی, غیب کی خبر دے دی تھی, میرے بیٹے حسین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام علی ہوگا. اب آپ کو یہ امام صاحب علی, ان کا زین العابدین نو. یاد رکھنا امام حسین کے 3 بیٹے ہوئے, اور آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام اپنے بابا مولا علی کے نام پر علی 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 رکھے. چھوٹے والے علی, بیچ والے علی, بڑے والے علی. فرق یہ ہے چھوٹے والے کو کیسے پہچانیں گے؟ علی تو علی اصغر چھوٹے علی, علی اوسط بیچ والے علی امام زین العابدین, اور علی اکبر بڑے والے علی کون؟ جو کربلا کے میدان میں جنہوں نے اللہ کے نام میں جام شہادت نوش کیا. تو امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھے اپنے بابا مولا علی کے نام پر. تو امام زین العابدین کا بڑا رتبہ ہے ماشاءاللہ. تو انہی کا ہم نے ذکر خیر کیا. اور ابھی مجھے چلو بات یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں. 20 محرم کو کس کا عرس ہے بتاؤ؟ آج 19 ہے, مغرب ہوتی 20 لگ جائے گی. اس عظیم ہستی کا نام لینا چاہ رہا ہوں میں جس کا نام جب آتا ہے نا سر جھک جاتے ہیں, دل پس جاتے ہیں, اور وہ کوئی اور نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. اپنے اپنے گھروں پر تمام اسلامی بھائی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز دلائیے گا. کیسے عاشق رسول حضرت بلال حبشی کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا, اب وہ چہرے وضحا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا, اب رونے لگے, زاروں کتار رو رہے, قرار نہیں مل رہا. تو پھر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے, آرام کر رہے تھے. رات کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خامے تشریف لائے اور حضور کے جھولے پر اس طرح تھے. بلال مدینے ہمیں چھوڑ کر کے آ گئے, بلال مدینے چھوڑ کے ایسے آ گئے. آنکھ کھل گئی. رات
اور ہاتھوں ہاتھ قافلہ تیار کیا اور روتے ہوئے دیوان نوار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا. جب وہاں پہنچے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بلال حبشی آ رہے. اس وقت امام حسن امام حسین بھی موجود تھے, تو وہ بھی حضرت بلال کے استقبال کے لیے تشریف لائے, اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جو سب موجود تھے وہ سب کے سب آئے اور سب درخواست کر رہے تھے, بلال بہت ٹائم ہو گیا, بہت ٹائم ہو گیا آپ کی اذان سنے ہوئے, بلال اذان سنا دو, بلال اذان سنا دو. حضرت بلال حبشی رو رہے ہیں, ہچکیاں بن رہی ہیں, اور روتے روتے جب مزید جب سوالات لوگوں کے بڑھنے لگے تو کہا دیکھو جب میں اذان دیتا تھا نا تو میرے سامنے میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہوتے تھے, میں ان کو دیکھ دیکھ کر اذان کہتا تھا اور جلوہ میں گم ہوتا تھا. اگر میں بھی اذان دینا شروع کر دوں گا نا, میرے آقا کا جلوہ میرے سامنے بظاہر تو نہیں ہے, تو میں تاب نہیں لا سکوں گا, میں اذان مکمل نہیں کر سکوں, مجھے مجبور مت کرو. لیکن لوگوں کو بڑی چکی ان سے دیوان کی اور وارفتگی تھی, بڑی محبت تھی حضرت بلال, اور پھر اذان بھی زبردست حضرت بلال حبشی کی. تو خوب درخواست کی, جب تیار نہیں ہوئے نا تو کسی نے کہا کسی سے کہ جاؤ امام حسن حسین کو بلا کے لاؤ, کیونکہ ہمیں پتا ہے حضرت بلال ہم سب کا حکم ٹال سکتے مگر نمازوں کو حکم نہیں ٹال سکتے. کچھ آدمی گئے اور امام حسن حسین کو بلا کر کے آئے, سلام مصافحہ ہوا, خوب ہوا حضرت بلال حبشی. پھر آخر میں دونوں شہزادوں نے درخواست کی, حضرت بلال مدینے والوں کی چاہت ہے کہ آپ اذان سنا دیں. اب حضرت بلال حبشی جب تک منع کرتے رہے, لوگوں کو روکتے رہے, مجبور مت کرو, مجھے رہنے دو, میں اذان مکمل نہیں کر پاؤں گا. اب تک جو منع کر رہے تھے نا, جیسے شہزادوں کا حکم آ گیا کہ بلال اذان سنا دو, حضرت بلال حبشی کے اندر اب منع کرنے کی ضرورت نہ ہو سکی, کھڑے ہوئے اور اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر, مزید آگے چلے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, مزید آگے چلے, اور اس کلمے پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ. راوی بتاتے ہیں جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, ان کی نگاہیں ممبر شریف پہ گئی. وہ ممبر شریف جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے تھے, آج بظاہر جلوہ فرما نہیں ہے, بس اس کی تاب حضرت بلال حبشی نہ لا سکے اور یہ کلمہ بھی صحیح طریقے سے مکمل نہ کر سکے, دھڑام سے نیچے گرے اور بے ہوش ہو. حضرت بلال حبشی کا عشق رسول بہت مشہور ہے تاریخ میں. جب ان صحابہ کرام کا ذکر کیا جاتا ہے جو عشق رسول کے بڑے اعلیٰ منصب پر فائز تھے, ویسے تو سارے صحابہ ہی بے مثال ہیں. اس امت کو اگر حضور سے محبت کرنے کا ڈھنگ آیا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کر کے آیا ہے. سارے صحابہ کرام حضور کے عشق میں بے مثال ہے. مگر جب سر فہرست سب سے اوپر جن بزرگوں کا, جن صحابہ کرام کا نام لکھا جاتا ہے, ان میں ایک نام حضرت بلال حبشی کا بھی آتا ہے. اس لیے میں یہ آپ سے درخواست کروں گا, اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی محبت کے قریب کیجیے, اہل بیت کی محبت کے قریب کیجیے. اور الحمدللہ 20 تاریخ آ رہی ہے حضرت بلال حبشی کی اور اس کی, تو حضرت بلال حبشی کا ذکر اپنے گھر میں کیجیے, اپنے بچوں کو جمع کیجیے, فاتحہ کا اہتمام کیجیے. یہ ہمارے الحمدللہ بزرگوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے. لوگ تو خالی اسی میں پاگل ہو رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے. ابھی میں نے کہا ایک پوسٹ دیکھی, مجھے بڑا تعجب ہوا, ہو سکتا ہے بہت چونکہ وائرل ہوئی تھی وہ, تو آپ کے پاس پہنچی ہوگی. ایسے لوگ امام حسین کا کھچڑا نہیں کھاؤں گا, سبیل نہیں پیوں گا, نہ پینے دوں گا, خوب فتوی بازی کریں گے. کل میں نے دیکھا کہ غیر مسلموں کا کوئی تہوار ہے تو باقاعدہ وہ لوگ خود وہاں پر باقاعدہ سبیل لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور غیر مسلموں کو پانی پلا رہے ہیں. اس پر بھی کچھ کہوں گا نہیں کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, لیکن جب فاتحہ کا موقع آتا ہے, کھچڑے کا موقع آتا ہے, امام حسین کی سبیل کا موقع آتا ہے, تو شرک کرتے کرتے تمہاری زبان تھکتی نہیں ہے. اور جہاں غیر اللہ کا معاملہ آیا تو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے معذرا سبیل لگا کے بیٹھ گئے. اب اس پر کیا کہوں, بس یہ کہوں گا جب اللہ دین لیتا تو اگر چھین لیتا ہے. پتا ہے آدمی کو میں کیا کر رہا ہوں, اپنے ہی پیروں میں کنارا مار رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں, مجھے نہیں کرنا چاہیے. ارے جو امام حسین کے نام کا شربت نہیں پیتا وہ یار غیر مسلموں کے دیوتاؤں کا شربت پینے اور پلانے پر کیسے تیار ہو سکتا بتاؤ. امام حسین جیسا حسین نام کا ملے گا آپ کو, لیکن مطلب تیار ہو گیا ان کے نام کے نہیں ملے گا, نہیں کھائے گا نہیں پیے گا, ادھر چلے جائے گا. جب اللہ دین لیتا تو اگلے چھین لیتا. میں قسم خدا کی آپ کو خوشخبری اور مبارکباد پیش کر رہا ہوں, بڑے خوش نصیب قسم خدا کی. ہم اس گئے گزرے دور میں ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. آج بھی ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے اہل بیت کے بڑے چاہنے والے, یا حسین کر کے پاگل ہو جائیں گے. مگر جب حضرت امیر معاویہ کا ذکر آ جائے گا, جب صدیق اکبر کا ذکر ہو, جب فاروق اعظم کا ذکر ہو جائے گا تو ان کا خون کھول جائے گا, ہٹ جاؤ, پاگل ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسی لوگ کو ملیں گے صحابہ کرام سے بڑی مطلب محبت کا اظہار کریں گے, اور جب اہل بیت کی بات آئے گی تو وہیں پر ان کا چہرہ ایک دم مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہو جائے گا. یہ ہے خارجی, رافضی اور ناصبی, اور یہ تینوں فرقے کے لوگ جہنم میں گئے.
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اس نے صحابہ کو مانا, اہل بیت کو چھوڑا, وہ بھی جہنم میں گیا. اس نے اہل بیت کا دامن پکڑا, صحابہ کو چھوڑا, وہ بھی جہنم میں گیا. اہل سنت جنت گئے. کیوں؟ فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو کیا کہا؟ امت کے لیے ستارے ہیں. اپنی اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی نوح کی طرح. ایک سمندر کو پار کرنے کے لیے دو ہی تو چیزیں ضروری ہیں, کشتی ہونا چاہیے اور روشنی ہونا چاہیے. تو ہمیں عظیم سمندر کو پار کرنا, حضور نے دونوں چیزیں دے دی. چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ اور اب ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں آتے جاؤ. صحابہ کرام جو ہیں وہ ستارے ہیں, ان سے روشنی لیتے رہو, اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ان کا دامن پکڑ کے سوار ہو جاؤ. انشاءاللہ بیڑا پار ہو ہی جائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے.